تمام مدنی یوتھ سوسائٹی کے ممبرس کو اور تمام سلسلہ آج ہمارے یوٹیوب چینل مدنی یوتھ سوسائٹی کے ذریعے سے ایک Q&A سیکشن یعنی کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود مولانا سید سمیع صاحب سے ہے، اور میں ہوسٹ کرنے جا رہا ہوں سید سمیع صاحب سے، مولانا جو فاضل گجرات سے ہے، اور تھوڑا ان کے ساتھ ان کا اوپینین اس لاک ڈاؤن کے دوران کیسے ان کے روزے گزر رہے ہیں یہ معلومات کر لیں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو سچویشن ہے لاک ڈاؤن کا دوران ہے، اس دوران آپ کے روزوں میں کچھ مطلب پچھلے رمضان سے یہ رمضان سے کچھ تبدیلات یعنی کچھ محسوس بہت پن یعنی تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزے مطلب اس میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے، ایسا کچھ محسوس کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جو روزہ ہمارا چل رہا ہے، میں تو ایسے کام پہ ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا گزشتہ جو روزے رہتے تھے اس سے یہ روزے کئی زیادہ آسان ہیں، کیونکہ کوئی کام کی وجہ سے باہر آنا جانا نہیں ہے۔ اس اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت آسان روزے گزر رہے ہیں باوجود کہ گرمی ہے۔ اور اس Q&A سیشن میں ہمارے چند سوال یعنی ہمارے حضرات نے ڈائریکٹ کال کر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے یہ کوشچنس پوچھنے کے لیے ریکویسٹ کیے تھے، اور میں ہمارے یوٹیوب کے چینلز کے ذریعے سے اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے میں گزارش کر رہا ہوں، اگر جو کوئی بھی حضرات اگر کچھ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے واٹس ایپ گروپ میں کامنٹس کے روپ میں بھیجیے، یعنی تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس کے روپ میں کوشچن کیجیے، انشاءاللہ اس کو پک کر لے کر پھر نیکسٹ اگر کچھ پروگرام ہے ایسا ہی مولانا کے ساتھ جب ہم اسے ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو بھی آسان ہو جائے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ تھا، عثمان بھائی سندرائے نگر سے پوچھے ہیں کہ مولانا صاحب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے ڈیورنگ یعنی لاک ڈاؤن کے ٹائم پیریڈ میں ہم نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں کیا؟ اگر نماز جمعہ اگر 3 مرتبہ یعنی 3 ہفتے کے بعد بھی اگر ہمارا نہ ہو جمعہ نماز ادا کرنا نہ ہو تو کیا ہم اسلام کے دائرے سے الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ کا پوچھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل 3 جمعہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا شریعت کی نظر میں شریعت کا حکم اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اور آپ نے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے اس کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ لاک ڈاؤن ہے کیا۔ دیکھیے، یہ لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ جیسے آپ کو اور ہم کو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اس بیماری سے ہم سب بچنے کے لیے یہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب احادیث میں بھی پہلے ہم اس کے کیا حکم ہے، احادیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، ہم بھی اس بات کو پہلے سمجھ لیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں بھی ایسی وبا ایسی بیماری پھیل جائے جس سے لوگوں کے جان کا خطرہ ہو تو ایسے وقت میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہ کریں۔ اگر ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر بھی نہ جائیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سمجھ میں بات؟ اب دوسرا مسئلہ ہے اس کے اندر کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ہے اور جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے، جیسے عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ہمارے علاقے میں کہ اگر کوئی بندہ مومن اگر 3 جمعہ مسلسل اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ شریعت کے نظر میں یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، یعنی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر سختی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ہر نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یہ عذر ہے، اس عذر کی بنا پر ہم مسجد تک جانے پر قادر نہیں ہے تو ہمارے لیے جمعہ جو ہے نا ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ جمعہ کے دن
اپنے گھر پہ ہی ظہر کی نماز ادا کریں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ یہ جو وجہ سے جمعہ ہمارا جا رہا ہے, جمعہ ہم مسجد میں نہیں ادا کر سک رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی ہی نماز گھر پر ادا کریں. اور آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی نماز علیحدہ اپنی نماز ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام معاملات کو ہمارے اوپر آسان کرے اور ہمیں جلد سے جلد اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. تو مصعب جو ابھی آپ بتا رہے تھے, تو اس دوران مجھے ایک سوال آیا کہ کیا ہم اگر خطبہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی گھر میں حافظ قرآن ہے تو کیا انہوں گھر میں ادا کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز بعد ان کے فیملی ممبرس کے ساتھ؟ دیکھیے, ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم عام مسلمانوں کو اتنے ڈیپ مسائل میں نہیں جانا چاہیے. جب آپ کے علماء, آپ کے جو علاقے کے علماء اکرام جو بھی بیان دیتے ہیں, یہ شریعت کا جو قانون ہے اس کے موافق آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جمعہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے, جمعہ کے لیے علل اعلان اذان ہونا ضروری ہے, علل اعلان خطبہ ہونا ضروری ہے. اور ان تمام چیزوں کو جو پڑھا رہے ہیں, یہ تمام اس کے کچھ الگ مسائل ہیں, وہ ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں, تو ہمارے اوپر جمعہ ہے ہی نہیں. اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہے ہی یہ کہ ہر کوئی اپنے آپ کی حفاظت کرے, ہر کوئی اپنے یہاں رہے. اگر آپ جمعہ کی نماز کی نیت سے یا سحر کی نیت سے, افطار کی نیت سے یا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی نیت سے اگر آپ ایک دوسروں کے گھروں میں جمع ہو جائیں گے تو یہ سخت جو ہے نا حدیث پاک کے بھی خلاف ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت جو ہمارے لیے اتنا سارا کر رہی ہے, حکومت کے بھی خلاف ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی طرح نماز پڑھیں اور اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں. جی مصعب, دوسرا سوال یہ ہے, سمیر صاحب نے پوچھا ہے دیوے نگر سے, کیا لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے وقت کو استعمال کیسے کیا جائے؟ یعنی کافی وقت وہ گھر میں بتا رہے ہیں, خالی ہے, تو ہمارا کیسا پرفارما ہونا چاہیے, ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے دین کے ساتھ جڑنے کے لیے؟ جی, دین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ادیان میں, تمام دینوں میں دین اسلام سب سے آسان مذہب ہے. جی, ہمیں چاہیے, جیسے دیکھیے ہمارا جو روٹین کام کرنا ہے یہی وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں گے. جیسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب جیسے رمضان کا معمول ہے, ہم سحر میں اٹھتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے گھر کے بہنیں, ہمارے گھر کی عورتیں اٹھتی ہیں اور سحر میں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے. اگر آپ کو نیکی کمانے کا شوق ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھیں فوراً اور ان کے ساتھ کچن میں ان کا ساتھ دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے, یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے. اگر آپ ہاتھ بٹائیں گے گھر میں عورتوں کے ساتھ, ان کے کھانا بنانے میں, ان کے جو بھی اگر وہ کھانا بنا رہے ہیں, آپ کو دسترخوان لگانا ہے, پانی وغیرہ رکھنا ہے, برتن وغیرہ رکھنا ہے, اگر یہ آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کو چاہیے کہ وقت سے پہلے جلد اٹھیں. ہمارے یہاں عام طور پہ یوں ماحول ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا وقت پر اٹھ جاتے ہیں, عورتیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کھانا وغیرہ بناتے ہیں, اور مرد حضرات جو ہے نا جیسے ہی دستر بچھاتے ہیں, دستر پہ کھانا وغیرہ نکل جاتا ہے, اس کے بعد اٹھتے ہیں یہ آرام سے اور آ کر دستر پر بیٹھ کر سحر کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی آخری وقت میں اٹھتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ جلد از جلد سحر کر لیں. جیسے مثال کے طور پر اگر 4:25 پر اگر ہمارے سحر کا وقت ختم ہو جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت سے 10 منٹ پہلے ہی کھانے پینے سے رک جائے. سمجھے بات؟ اب جیسے سحر ہو گیا, ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ وہ تمام چیزیں آپ نے جیسے دستر بچھایا, برتن وغیرہ رکھا, اس کو سمیٹ کے پھر اس کی جگہ پر رکھ دیں. گھر میں جو گھر والے کام کر رہے ہیں عورتیں ان کا ساتھ دیں, یہ آپ کا کام ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ
اطمینان سے وضو بنا لیں. وضو بنانے کے بعد جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کریں, یاسین شریف کی تلاوت کریں, درود پاک پڑھیں. اتنے وقت میں آپ کا ایک 40 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی. پھر آپ اپنی نماز ادا کر لیں. ادا کرنے کے بعد المختصر آپ کوئی تسبیح وغیرہ مقرر کر لیں کہ اپنے علاقے کے آپ کے پاس میں جو بھی علماء اکرام ہیں, حفاظ اکرام ہیں, ان سے مشورہ کریں کہ حضرت کون سی تسبیح پڑھیں آسان ہو اور ہمارے لیے. تو سب سے بہتر تسبیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی یہ حدیث ہے, سب سے آخری حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس تسبیح کو آپ لکھ لیں, لکھ کر اس تسبیح کا ورد کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے بولنے میں بہت آسان ہے, لیکن جب محشر کے میدان میں اس کا جو ثواب وہاں پر میدان محشر میں میزان پر ترازو پر تولا جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا ثواب ایک پلے میں, اور ساری دنیا اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ان کلمات کا ثواب ساری دنیا کے وزن سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا. تو آپ جہاں تک ہو سکے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں, اور آرام سے آپ جو ہے نا آرام کریں کچھ وقت کے لیے. جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا پھر اس وقت میں جو ہے نا ظہر کی نماز, ایسے ہی ہر وقت میں اس کے نمازوں کو ادا کیا. محمد یونس صاحب بیوے نگر سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا روزے کی حالات میں جسمانی بال کو منڈوا سکتے ہیں؟ جی ایسے تو کوئی قباحت, کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ اپنے بال بھی کٹوا سکتے ہیں. جو عام طور پر کرنے کے سارے کام کر سکتے ہیں آپ, لیکن جیسے عام طور پہ شیونگ کرانا گناہ ہے, اس طرح روزے میں بھی آپ کریں گے تو گناہ ہی رہے گا. جیسے آپ بال کٹوانا ہے اور بغل کے بال اور زیر ناف کے بال اگر صاف کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں. چوتھا سوال مبین صاحب اندرا نگر سے پوچھ رہے ہیں, کیا تراویح کی نماز کس انداز سے گھر میں ادا کریں؟ جی ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں, اور تراویح کی فضیلت تو بہت بڑی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اگر عام وقت ہوتا تو ہر کوئی مسجد پہنچ جاتے اور تراویح کی نماز میں شامل ہو جاتے, لیکن اس عذر کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کو جانا منع ہے, اور اس پر سختی سے عمل بھی کرنا چاہیے. جب آپ اور ہم مسجد میں جانے سے قاصر رہے, نہیں جا رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ گھر پر ہی جیسے دوسری نمازیں ادا کر رہے ہیں اسی طرح گھر پر ہی تراویح کی نماز کو بھی ادا کریں. جیسے عام طور پر ہر انسان کو, ہر عاقل اور بالغ جوان لڑکوں کو, لڑکیوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بڑوں کو, سبھی کو جو اذکار نماز ہے یہ تو یاد ہوتے ہی ہیں. کم از کم ہر ایک کو 4 سے 6 سورے تو یاد ہوتے ہی ہیں. اگر کسی کو اگر 2 یا 4 بھی سورے اگر یاد ہیں تو آپ ان 2 یا 4 سورتوں کے ساتھ ہی اپنی تراویح کی نماز مکمل 20 رکعات کو پڑھنا ہے. لیکن ہم یہاں پر اس بات کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیں, جیسے مثال کے طور پر کسی کو علم ترا یاد ہے اور سورہ اخلاص یاد ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے, تو ہم نماز کے اندر جو ترتیب میں سورہ ضم سورہ پڑھتے ہیں اس کو الٹے طریقے سے نہ پڑھیں, اس کو اوپر سے نیچے کے طرف ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ پہلی رکعت میں جو ہے نا سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں, پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں. ایسے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں, پھر دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں. اس کو نوٹ کر بھی رکھ لیے تو بہتر ہے نماز سے پہلے. جی برابر. تو اس دوران تھوڑا سا سوال یہ بھی ہے, کیا اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گی, یا ان کے دل میں ایک جھجھڑ شک ہے, امام کے پیچھے پڑھے تو آسانی تھی, پھر اب تراویح ہم ادا کر رہے ہیں تو کیا قبول ہو جائے گی, کیا اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں؟
جی دیکھیے یہاں پر ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، یہی ہے علم کی کمی، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر مومن بالغ پر جو فرائض ہے، یہ مسجد میں جانے سے، امام کے پیچھے پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ سی ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو جو ثواب آپ کو مل رہا ہے اس کا درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کو ایک نیکی مل رہی ہے تو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 70 نیکیاں ملیں گی۔ یہ نیکیوں کا معاملہ الگ ہے، فضیلت کی بات الگ ہے، لیکن یہ جو فرضیت کی بات ہے یہ الگ ہے۔ اگر آپ کو پنجگانہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے تنہا پڑھیں، آپ کو تو پڑھنا ہی ہے۔ اور 5واں سوال ہے، سہیل صاحب نے بیوے نگر سے کیا ہے، کیا تہجد نماز ادا کرنے کا وقت، تہجد نماز ادا کرنے کے لیے بہتر کون سا وقت ہے؟ یعنی رمضان کے دوران اور مطلب رمضان کے بعد کا دوران؟ جی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جی قانون تو ایک ہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ قانون دے دیا، بس اس قانون کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک یہ وقت رہتا ہے۔ فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ لیں اور کچھ وقت کے لیے آرام کر لیں۔ آرام یعنی آپ تھوڑا سا آنکھ لگ جائے، پھر آپ بیدار ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کریں یا آنکھ لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ ہو یا 2 منٹ ہو، بہرحال آپ کو نیند لگ جانا ہے۔ نیند لگنے کے بعد اگر آپ جاگ جائیں گے، پھر صبح صادق کا جو وقت ہے، اس کے جو اوقات ہے، یوں آرام سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک، یہ موٹی بات بول رہا ہوں میں، فجر کی اذان سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ جی 6واں سوال، سید عمر سعید صاحب بیوے نگر سے پوچھ رہے ہیں، کیا جمعہ کی نماز گھر پر ادا کر رہے ہیں، اسے ظہر کی نیت سے ادا کریں تو کیا اس دوران گھر کی عورتیں اس نماز کو بجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے یہ جو ابھی سوال کیا ہے اس کا میں نے خلاصہ پہلے ہی کر دیا۔ جی جمعہ کی جو شرائط ہے وہ آج ہمارے اوپر پائے نہیں جاتے، تو ہم پر جمعہ فرض ہوتی ہی نہیں، تو ہم کو پڑھنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جمعہ کے دن آپ کو ظہر کی ہی نماز جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ سنگل اپنی نماز آپ کو ہی ادا کرنا ہے۔ اب جیسے دوسری نمازیں ہیں، اگر آپ گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں تو آپ جو پڑھانے والے امام ہیں وہ لائق امامت ہو، وہ نماز پڑھانے کے لائق ہو، تو ان کے پیچھے آپ بلا شک و شبہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کی بھی کچھ ترتیب ہوگی، امام رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا نوجوان رہیں گے، پھر اس کے پیچھے کی صف میں بچے رہیں گے، پھر اس کے پیچھے کی صف میں عورتیں رہیں گی۔ اس کے الگ مسائل ہیں، ہاں عورتیں بھی اس جماعت میں پیچھے شامل ہو سکتی ہیں۔ جزاک اللہ مصطفیٰ، یہی تھا بس، ہمارے چند سوالوں کا جواب بہت اچھے انداز میں دیے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمامی لوگوں کو اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ اور میں آپ تماموں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے کچھ سوال ہو تو اپنے واٹس ایپ کا گروپ مدینہ یوتھ ایسوسیشن میں سینڈ کر سکتے ہو، اور اس ویڈیو کے نیچے لنک میں، اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کامنٹس کے روپ میں سوال کر سکتے ہو، جس کا ہم پک اپ کر مولانا کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے دوران یہ بھی ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس مدنی یوتھ سوسائٹی کے جانب سے اور 2 پروگرام بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کسی ایک مولانا کے ساتھ بیان یا نہیں تو قرآن کی تفصیلات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ڈسکرپشن اور اس کے بارے میں تفصیلات آگے ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وقت کے لیے بس اتنا ہی ہے۔